جی خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اردو پنجابی کے شاعر مبشر سلیم بشر صاحب. سر بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. بڑی عنایت. آج کا جو پروگرام ہے اس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا، کیونکہ ڈاکٹر فرحت عباس صاحب کے بارے میں جو ہے نا جتنا بھی جن سے بھی پوچھیں وہ کہہ رہے ہیں جتنا بھی بولا جائے کم ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے ڈاکٹر فرحت عباس کی صاحب کی شخصیت کے بارے میں اور آج کا جو پروگرام ہے اس کے حوالے سے؟ ڈاکٹر صاحب کے لیے بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کی، تو میں ڈاکٹر صاحب کے لیے ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں جو ان کی شخصیت کو نمایاں کرے گا کہ اگر کسی نے کلندر دیکھنا ہو، کسی نے درویش دیکھنا ہو موجودہ حالات میں، موجودہ دور میں، تو وہ ڈاکٹر صاحب کو دیکھ لے. جی بالکل ایسا تھا کہ ایک ایسا انسان کہ جس کی محبت، جس کی چاہت، جس کا خلوص، ایسی شخصیت کہ جو اتنی بے لوث ہے، اتنی علم سے محبت رکھنے والی، وطن سے محبت رکھنے والی، دوستوں کی دوست. ابھی نسیم سحر صاحب کی بھی میں گفتگو سن رہا تھا، تو نسیم سحر صاحب کے ساتھ ان کا بہت یارانہ ہے. ڈاکٹر صاحب، نسیم سحر صاحب کی صاحبزادی کی شادی پہ ہم گئے تو ہمیں ویلکم کرنے والے ڈاکٹر فرحت عباس صاحب تھے، اور سبھی مہمانوں کو بہت گرم جوشی سے، بہت محبت سے استقبالیہ انداز میں جو شخصیت مل رہی تھی وہ ڈاکٹر فرحت عباس تھی. اور دیکھنے والے کو یہی محسوس ہوتا تھا کہ یہ نسیم سحر صاحب کی صاحبزادی نہیں بلکہ ڈاکٹر فرحت عباس. تو یہ ان کی شخصیت ہے. ان کی شخصیت ایسی ہے کہ اگر دوستی کے حوالے سے ہم بات کریں تو دوستی نا 5 حرفوں کا ایک مرکب ہے، تو لفظ بنتا ہے دوستی. درد، وفا، سہارا، تڑپ اور یقین. کیا دال واو سین تے، تو دوستی بنتی ہے. ڈاکٹر صاحب میں یہ ساری صفات موجود ہیں، اور میں نے انہیں بہت سے پروگرامز میں دیکھا. ان کا ایک کیلیبر ہے، ان کا ایک مقام ہے، ان کا ایک نام ہے ادبی طور پہ، لیکن ان کی عاجزی، ان کی درویشانہ صفت ایسی ہے کہ یہ خود مہمانوں کو کھانا سرو کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پیش کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کے سامنے سے خود برتن اٹھا رہے ہوتے ہیں. یہ ان کی عاجزی کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسا ایک شخصیت ہے کہ جو واقع میں فقیر ہے، اوریجنل. وہ کہتے ہیں وہ بشر، یہ ان کی شخصیت. درخت پھلدار ہوتا ہے وہ ہمیشہ جھکا رہتا ہے، اور یہ ان کی شخصیت کا رنگ ہے. اور دوسرا یہ کہ ادب کی خدمات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو عمران بھائی، یہ ایک عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ راولپنڈی کی ادبی فضا میں، راولپنڈی اور اسلام آباد دونوں کو ہم لیں تو بڑے بڑے ادارے بھی اتنا کام نہیں کر رہے جتنا کام ڈاکٹر فرحت عباس صاحب کے القائم ہاسپٹل کی لائبریری میں ہو رہا ہے، جو یہ فرد واحد کر رہے ہیں. اور اپنی اس دور میں، اس مہنگائی کے دور میں جب بہت مشکل ہے حالات اور معاملات، تو یہ اپنے پاکٹ منی سے وہ کر کے احباب کے لیے تقریبات کرتے ہیں، انہیں عزت افزائی کرتے ہیں، انہیں کھانا پیش کرتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے شعراء ادبا کی مالی طور پہ بھی یہ امداد کرتے ہیں. یہ علاج معالجے میں بھی ان کے ساتھ بڑا خاص تعاون رکھتے ہیں. اور ویسے بھی مطلب یہ ایک بڑے سماجی انسان ہیں، بڑے ثقافتی انسان ہیں. ان کی مطلب بہت سی ایسی جہتیں ہیں جن پہ بات ہو سکتی ہے اور بڑی دیر تک ہو سکتی ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں نا، میں انہیں خراج تحسین اور مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آج کی جو تقریب ہے وہ اس چیز کی عکاسی ہے کہ ڈاکٹر صاحب ادب سے بے لوث محبت کرتے ہیں، اور ترویج ادب کے لیے انہوں نے مطلب دن رات محنت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بالکل. اچھا، جیسا کہ ہم لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سب اپنا اپنا جو ہے نا، تو ایک ہوتا تھا کہ جی ایک ابھی جب ہم نکلیں گے باہر سڑکوں پہ ہم دیکھیں گے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں تو وہ موٹر سائیکلوں سے سائلنسر نکال دیتے ہیں، یا پھر جو ہمارے جتنے بھی ہیں، میں ہوں یا کوئی بھی ہے، وہ کہتے ہیں جی چلیں ہم بچوں کو لے جاتے ہیں گھمانے پھرانے کے لیے، نیا سال ہے تو رنگا رنگ پروگرام اور ان چیزوں میں ہوتا ہے. تو ایسا کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو یہ کیا آیا ہوگا خیال کہ وہ رنگا رنگ تقاریب اور ان چیزوں، کیونکہ شعر و شاعری اور ان چیزوں کو ایسے لیا جاتا ہے کہ نہیں ایک بور سی تقریب ایسے ہے، لیکن پھر بھی ایک ادب، کیونکہ دیکھیں ادب نہیں ہوتا جہاں پر وہاں پر کچھ بھی نہیں رہتا. تو ادبی محفل اندر سجی ہوئی ہے اور شعراء کرام اپنا کلام پیش کر رہے ہیں، تو کیسا یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیسا ٹرینڈ ہے یہ؟ اس حوالے سے میں عمران بھائی آپ کو یہ کہوں گا، ایک تو میں آپ کا خصوصی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ ماشاءاللہ ادیب و شاعروں کو بہت عمدہ طریقے سے، بڑے اچھے طریقے سے کیپچر کرتے ہیں، ان کی آواز بنتے ہیں. آج کی جو ایک نشست ہے، شعری نشست، اس حوالے سے میں کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی روایت ڈالی ہے کہ سال نو آنے والا ہے، آج رات یہ مشاعرہ چل رہا ہے، اور یہ ان کا ایک خاصہ ہے کہ انہوں نے حمد اور نعت سے، نعتیہ کلام سے اس کا
آغاز کیا ہے. ایک بڑی اچھی روایت ہے, اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے بڑا آسان کام کیا اور بڑا یونیک کام بھی اس وجہ سے ہے کہ ایک جہاں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ایک بڑے عجیب سے طریقے سے سال نو کا آغاز کیا جاتا ہے, تو یہ ایک دعائیہ انداز میں ہدیہ عنایت پیش کر کے, حمدیہ کلام سنا کے, دوستوں کی ضیافت کر کے, محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ اگر یہ سلسلہ کیا جائے تو بڑا یونیک کام ہے ڈاکٹر صاحب کا بلا شبہ. میں ایک پیغام تو آپ کا لوں گا جو ہمارے نئے سال کے, لیکن اس سے پہلے آپ کا ایک شعر ہے جو جب ہماری جیبوں سے, کیونکہ وہ بنتا نہیں ہے اس وقت, لیکن جو ہمارے حالات چل رہے ہیں یہ وہ ہوتا ہے, اس میں یہ کہ ہمیں ریالٹی میں بھی رہنا چاہیے, ایک عکاسی ہوتی ہے نا ہر چیز کی. کیونکہ دیکھیے کہ ہم جو شاعر ہوتا ہے اس کا یہ نہیں ہوتا کہ کسی کا مذاق بنایا یا کچھ کیا جائے, لیکن یہ شعر اس طرح سے میں کہوں گا کہ اگر آپ پیش کریں گے تو وہ یہ ہوگا کہ جو ہم آج ہیں ہم کوشش کریں کہ ہم کل وہ نہ ہوں. ایسا ہی ہے, ایسا ہی. تو اگر وہ ایک شعر آپ عنایت کر دیں. میں ایک تو پیغام نئے سال کے حوالے سے, جیسے آپ کی گفتگو میں ہے سلسلہ کے نئے سال کے حوالے سے, میں پیغام یہ دینا چاہوں گا نوجوانوں کو, اور کہ یار جو کام پچھلے سال میں ادھورے رہ گئے تھے نا, اگلے سال میں کوشش کرنے ہے کہ ان ٹاسکس کو پورا کرنا ہے, محنت کرنی ہے. اس کے لیے سب سے اہم بات ہے, میں اپنے دیکھنے والوں کو یہی میسج دوں گا کہ محنت پہ کمپرومائز نہیں کرنا, اور کسی بھی کامیابی کے لیے اس کا جو اصل ہوتی ہے وہ محنت ہوتی ہے. شعر کے حوالے سے میں وہ غزل کا ایک شعر جو ہے کہ وہاں کی تصوف کا یہ شعر ہے کہ وہاں کی ریت سے بھی روشنی نکلتی ہے, خودی کو لینے جہاں بے خودی نکلتی ہے. اور شعر جو خاص ہے اور المیہ ہے, اور مجھے ہمارے مزدوروں کا, ہمارے دہقانوں کا, یا ہمارے جو غریب اور مسکین لوگ ہیں ان کے حوالے سے یہ ان کی عکاسی کرتا ہوا شعر ہے. یہ ان کی نمائندگی کرتا شعر ہے کہ ہمارے بچوں کے چہرے اترنے لگتے ہیں, ہمارے بچوں کے چہرے اترنے لگتے ہیں, ہماری جیب سے جب خاموشی نکلتی ہے. اور اسی غزل کا ایک شعر ہے عمران بھائی کہ اس کا یہ رنگ ہے کہ جب کوئی غریب آدمی روتا ہے نا تو وہ اکیلا نہیں روتا, وہ کیا ہوتا ہے اس کی غربت ہی اس کے ساتھ ہوتی ہے. وہ شعر یہ ہے کہ غریب شہر تو تنہا کبھی نہیں روتا, گلے لگانے اسے مفلسی نکلتا. تو وہ یہ ہمارا ایک المیہ ہے. تو میں اس سال کے آخر میں پاکستان کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے, پاکستان کے اداروں کے لیے خصوصی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز کو سلامت رکھیں, پائندہ رکھیں. بہت شکریہ. جی خواتین و حضرات, ہمارے ساتھ موجود ہے معروف اردو پنجابی کی شاعرہ نویدہ مقبول بھٹی صاحبہ. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. آج کا جو ہمارا یہ پروگرام ہے جو ڈاکٹر فرحت عباس صاحب نے ایک تقریب منعقد کی ہے, میں سب سے یہی کہہ رہا ہوں, اور کیونکہ میری تو پہلے ہی ایسی کوئی تقریب ہے, مجھے دیکھ رہا ہوں کہ جو مشاعرہ ہو ادب کے حوالے سے وہ نئے سال کی آمد پر, کیونکہ زیادہ ہلا گلا میوزیکل نائٹس اور اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں, اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا یہ, کیونکہ ہمیں تو بڑا عجیب سا اور بڑا ایک خوشی بھی ہو رہی ہے کہ ادب کے لحاظ سے ایک پروگرام ہو رہا ہے. میں جی زیادہ پنجابی چ گل کراں گی, پنجابی اسی بھی پنجابی چ گل کر لینے تے میں اردو بھی بہت پسند کرنی ہے, انگلش بھی پسند کرنی ہے, پر سب تو بہتی میں پنجابی پسند کرنی ہے, سستے پھر پنجابی چ گل کراں گی. تے ڈاکٹر فرحت عباس نال میں تے جدوں آئی ہاں پہلی دفعہ تے بڑا ہی انہاں نے جڑا نا والہانہ قسم دا استقبال ہر ایک دا, تے میں ویکھیا کہ انہاں دے وچ کوئی فلنتھروپسٹ قسم دی کوئی روح ہے. تے پھر جدوں بہتا انہاں نوں دیکھیا تے پتہ چلیا کہ 1970 دے اوائل تو یہ جڑے نے ایسے مشن دے نال چل رہے نے, تے القائم لائبریری جڑی ایک خاص ایک انہاں نے مختص کیتا ہے جگہ مشاعراں واسطے. تے جویں میں اپنے آپ نوں کوئی وڈا شاعر نہیں سمجھدی, چھوٹا موٹا تے سانوں بھی موقع مل جاندا ہے, پوری سانوں مطلب اپنا فن دا مظاہرہ کرن دا موقع مل جاندا ہے. تے انہاں دی بہت بڑی خدمت ہے کہ اے بلاندے نے تے اپنی جیب تو کھانا بھی کھواندے نے, تے اے بہت بڑی مطلب ایک سمجھو کہ میں تے ولیاں تے صوفیاں والا ایک سمجھنی ہاں کہ جویں داتا دے دربار جاندے نے لوکی تے کدی بھکھے نہیں آندے گھر, تے اسی بھی ایتھے آنے تے خوش ہو کے جانے ہاں. بہرحال اللہ تعالیٰ انہاں دے کام وچ ہمیشہ برکت پاوے, تے جڑا اپنا مشن لے کے چل رہے نے, اے مشن مطلب
ਸ਼ਾਇਰੀ ਅੱਛੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ PhD ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਿਕਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਲਮ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਿਲੈਂਥਰੋਪਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਹੈ, ਚਾਂਦੀ ਲੰਮੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਚ TV ਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਪੈਗਾਮ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਪੈਸਿਮਿਸਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟਰਮੋਇਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਵੀ ਹੁਸਨੇ ਜ਼ਾਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾਈ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।